نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بہت ساری معاشرتی ذمہ داریوں کا پابند بنایا ہے۔ ان معاشرتی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری نکاح بھی ہے۔ اس نکاح کے اندر جب انسان اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا تو یہ امر مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ فقہا نے لکھا ہے کہ عبادات میں سب سے آسان ترین عمل حج ہے اور معاشرت میں سب سے آسان ترین عمل نکاح ہے۔ اس نکاح کو جتنا اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس نکاح کے عمل کو آسان بنا دیں گے، اور یہ آسانیاں سب کے لیے ہوں گی۔ اپنی بچیوں کی شادیاں کرنا آسان ہو جائیں گے، بچوں کی شادیاں کرنا آسان ہو جائیں گے۔ آج ہمارے ہاں لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر کی جاتی ہے۔ لڑکیوں کی خاص عمر ہوتی ہے جس میں اچھے رشتے آتے ہیں، لیکن چونکہ لڑکی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے، پڑھ رہی ہوتی ہے، تو والدین شادی نہیں کرتے، کبھی تاخیر کریں گے، ابھی دیر کریں گے۔ پھر جب پختہ عمر میں وہ لڑکی پہنچ جاتی ہے تو وہ رشتے نہیں آتے، والدین کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے جب مناسب رشتہ آدمی دیکھے تو فوراً شادی کر دے۔ اور اسی طرح لڑکوں کے ہاں بھی یہ معاملات ہیں کہ تاخیر کی جاتی ہے، رشتوں میں تاخیر۔ اور پھر کیوں لڑکا پڑھ رہا ہے، ابھی اس کے بعد جو ہے وہ جاب کرے گا، پھر جاب میں اتنی آمدن جب ہو جائے گی تو تب شادی کریں گے، جب یہ کاروبار شروع کرے گا تو تب شادی کریں گے۔ ایک بہت سارا عرصہ بیت جاتا ہے۔ ایک نوجوان جس کی عمر 30 سال ہو جائے، پھر اس کے والدین شادی کریں تو 20 سال کے بعد جو اس کا لڑکا ہوگا، وہ جب 20 سال کا ہوگا تو اس کی خود عمر 50 برس ہو چکی ہوگی۔ تو اس دوسرے بچوں کی جو اس کے علاوہ ہیں، اس کی وہ کیا پرورش کرے گا اتنی بڑی عمر کے اندر آ کے؟ اس لیے جلد نکاح کرنا۔ بندہ بسا اوقات سوچتا ہے کہ ابھی اس نے جاب شروع نہیں کی۔ یاد رکھیے، عورت اپنا رزق اور برکت ساتھ لے کر آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سامنے رہے، ثلاثۃ حق علی اللہ یعونہم، 3 لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے خود اپنے ذمے لیا ہے۔ الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اس نکاح سے عفت چاہتا ہو، عفیف رہنا چاہتا ہو۔ نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی مدد فرمائیں گے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا، اس لیے جلد شادی کی جائے۔ اچھا، نکاح کے اندر اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اس میں ایک سب سے بڑا اہم امر جو ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعلنوا هذا النکاح وجعلوها فی المساجد، نکاح علی الاعلان کرو، اس کو مساجد میں کرو۔ اس لیے نکاح علی الاعلان ہونا چاہیے۔ وہ نکاح ناپسندیدہ ہیں، معاشرے میں فساد کا بھی ذریعہ بنیں گے، جس میں کبھی سکون راحت نہیں ہوگا، وہ نکاح جو چھپ کے کیے جاتے ہیں۔ نہیں، نکاح علی الاعلان ہونے چاہیے۔ نکاح کے اندر ایک چیز جو رکاوٹ بن رہی ہے، جو مسائل کا سبب بن رہی ہے، وہ ایک چیز جس کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، وہ جہیز ہے۔ جہیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی میں جہز یجہز، تجہیز کہتے ہیں تیار کرنا۔ جہیز ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے، وہ سامان جو لڑکی والے اپنی لڑکی کو دیتے ہیں شادی کے موقع پر، اس کو جہیز کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جہیز کے موقع پر 2 طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں لڑکے والوں میں سے۔ ایک تو وہ ہے جن کو کچھ دین کی سمجھ ہو گئی تو وہ اب سختی سے انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہم بالکل کوئی جہیز نہیں لیں گے، کوئی چیز نہ دیجیے گا، بس ایک کپڑے میں پہن کر ہمارے گھر یا بچی آ جائے۔ یاد رکھیے گا، یہ سختی کرنا، یہ انکار کرنا درست نہیں ہے۔ باپ جو جہیز میں اپنی بیٹی کو کچھ دیتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ وہ مستحسن امر ہے، انتہائی فضیلت کی بات ہے۔ جو باپ اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے جو دینا چاہے اپنی وسعت کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جہیز دیا، اور وہ ثابت ہے کہ جس میں 2 یمنی چادریں تھیں، چاندی کے 2 بازو بند تھے، ایک کملی تھی، ایک پیالہ تھا، چکی تھی، ایک مشکیزہ تھا، ایک پانی کا گھڑا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک پلنگ بھی تھا۔ تو اس کی اجازت ہے، اس پر سختی سے انکار کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک بہت بڑا جو مجمع ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں جہیز لینا ہے، باقاعدہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں بڑے عجیب الفاظ سے، اور کتنے رشتے اس بنیادوں پر ٹھکرائے جاتے ہیں، چھوڑے جاتے ہیں۔ بچیاں بیٹھی گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں اس بنیاد پر کہ جی کمرہ بنا دیا ہے، بس باقی جو کچھ دینا چاہیں آپ دے دیں، اس کو بھر دیں، بس آپ اس کمرے کو۔ گرمی بھی ہوتی ہے تو اگر اے سی بھی لگوا دیں، آپ کی بیٹی کا فائدہ ہے۔
گاڑی اگر دے دیں یا موٹر سائیکل دے دیں تو وہ بھی آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی کا فائدہ، ہمیں کیا اس سے لینا دینا ہے. اس طرح الفاظ کے ساتھ باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے. اخلاقی اعتبار سے انتہائی گراوٹ کی بات. اصل میں یہ مزاج جو ہمارے ہاں جہیز کے مطالبے کا ہے، یہ ہندوانہ تہذیب کے اثرات کی وجہ سے آیا ہے. بہت عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ایک مصاحبت زندگی گزری ہے، وہ اثرات ہیں. ہندوؤں کے ہاں باقاعدہ جو شخص میٹرک پاس ہو، جو نوجوان، اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے. جو ایف اے پاس ہو اس کا ریٹ الگ ہے کہ اس کو اتنا جہیز دیا جائے گا. اور خدا نخواستہ اگر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر ہو تو وہ تو بلینک چیک ہے، جتنی مرضی میں کیش کرا لیں. جہیز کے بارے میں ایک اہم قدم جو ہمیں اٹھانا ہے وہ لڑکے والوں کو اٹھانا ہے، جس کی وجہ سے یہ رسم آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے گی انشاءاللہ. لڑکے والے یہ نیت کریں اور یہ ایک بہت بڑی خیر کی طرف ان کا قدم اٹھے گا. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمت بھی اترے گی ان کے ساتھ. پورے معاشرے کی نیت کرتے ہوئے ایک قدم اٹھائیں کہ لڑکے والے یہ قدم اٹھائیں کہ ہم کوئی مطالبہ لڑکی والوں سے کسی چیز کا نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اچھا، اس میں بسا اوقات نوجوان کی دینی جذبات ہوتے ہیں، ان کے والد کی دینی جذبات ہوتے ہیں، وہ مطالبہ نہیں کرتے، لیکن گھر کے اندر ذہن نہیں بنا ہوتا. جو والدہ گھر میں ہے، ساس ہے لڑکی کی یا ماں ہے، اس کا ذہن نہیں بنا ہوتا. وہ اٹھتے بیٹھتے طعنے دیتی ہے. کتنی بچیوں نے اس بنیاد پر خودکشی کی ہے. لہٰذا ہمیں یہاں ذہن سازی بھی کرنی ہوگی. اچھا، ایک اور بات جو اس موقع پر ایک اور سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کی رخصتی کا اہتمام. لڑکی کی رخصتی کے بارے میں یاد رکھیے کہ ہمارے بعض لوگ اس میں سختی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لڑکی کو خود چھوڑ کر آئیں گے، لڑکے والے ہمارے پاس نہ آئیں. سختی کرنا غیر مناسب امر ہے. ہاں، اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا تھا ان کے ہاں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ لینے نہیں آئے تھے. تو یہ سنت موجود ہے، لیکن اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے. اگر لڑکے والے لینا یعنی لانا چاہتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آ سکتے ہیں. اچھا، اس موقع پر ایک اور اہم امر جو ہے وہ بارات کا کھانا ہے. بعض لوگ اس میں بھی بڑی سختی اور شدت کرتے ہیں کہ جی بارات کا کھانا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، ہم ایک پانی کا گلاس بھی نہیں پئیں گے، بس آئیں گے اور لڑکی کو لے کے چلے جائیں گے. یہ شدت پسندی درست نہیں ہے. بارات کا کھانا جو لڑکی والی اپنی وسعت اور خوشی کے مطابق جو کھلائیں وہ مباح امر ہے، جائز امر ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، یہ جائز ہے. یاد رکھیے، کسی چیز کی جواز، جو چیز جائز ہے اس پر دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. دلیل ممانعت پر ہوتی ہے کہ یہ چیز ممنوع ہے، اس کی کیا دلیل ہے. جیسے میں نے ایک گھڑی پہنی ہوئی ہے یا عینک پہنی ہوئی ہے، کوئی آدمی مجھ سے آ کر کہے کہ جناب مولانا یہ آپ نے پہنا ہوا یہ جائز ہے، اس کی جواز کی کیا دلیل ہے. نہیں، اگر خدا نخواستہ اگر میں یہ بات کہہ دوں جو کہ درست نہیں ہے کہنا کہ یہ گھڑی پہننا جائز نہیں ہے، تو مجھے دلیل قائم کرنی پڑے گی. ایک مباح اور جائز امر پر دلیل قائم نہیں کی جاتی. تو چند لوگ جانے کی ترتیب بنا لیں، لڑکی والے بھی اپنی وسعت کے مطابق کھانا کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا، اس باب میں ایک بڑی اہم بات جو عرض کرنی وہ مہر کے بارے میں ہے. جب مہر مقرر کرنے کی بات آتی ہے تو عموماً نکاح فارم کے اندر وہ خانہ خالی ہوتا ہے. لڑکی والے اس کو فل اپ نہیں کرتے، بھرتے نہیں، لڑکے والے بھی نہیں بھرتے، نہ مشورہ کرتے ہیں باہم آپس میں. عین موقع پر نکاح خواہ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب یہ مہر کتنا ہوگا. فوراً لڑکے والوں کی طرف سے آواز آتی ہے جی وہ مہر شرعی رکھ لیں، جی مہر فاطمی رکھ لیں. اب انہی سے پوچھا جائے مہر شرعی اور مہر فاطمی کیا چیز ہے، اسی لڑکے والوں کی طرف سے آواز آئے گی جی وہ 32 روپے رکھ لیں. حیرت اور تعجب کی بات ہے، اتنے اخراجات شادی سے پہلے ہو رہے ہیں. اور لڑکے نے خود جو شیروانی پہن رکھی ہے وہ 20,000 سے لے کے 50,000 روپے تک شیروانی، اس پر اخراجات پر کوئی دقت یہ تنگی نہیں ہے. لیکن جب مہر کے بارے میں بات آئی تو کہہ رہے مہر فاطمی رکھ لیں، اور وہ مقدار بھی بتا رہے ہیں 32 روپے. یہ مغالطوں سے آج ہمیں مغالطوں سے نکلنا ہوگا. مہر شرعی کم از کم مہر کی مقدار کیا ہے اور مہر فاطمی کیا ہوتا ہے اس کو خوب سمجھ لیجئے. یاد رکھیے، شریعت میں مہر کی جو کم از کم مقدار ہے وہ ہے لا مہر اقل من 10 دراہم. 10 دراہم سے کم پہ مہر نہیں ہوتا. 1 درہم کا جو وزن ہے وہ 3 گرام اشاریہ 0.62 گرام ہوتا ہے. 3 گرام اشاریہ 0.62 گرام. اس 3 گرام اشاریہ 0.62 گرام کو اگر آپ ضرب دیں 10 درہم کے ساتھ تو جواب آئے گا 30 گرام 62 ملی گرام. اس کی قیمت نکال لیجئے. 30 گرام 62 ملی گرام، یہ سب سے کم مہر، سے کم پہ مہر نہیں ہو سکتا. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا اور ازواج مطہرات کا مہر کیا ہے؟ یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کا مہر
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر تمام ازواج مطہرات کا جو مہر ہے اس کی مقدار ہے 500 درہم۔ 500 درہم میں جیسے میں ایک عرض کر چکا ہوں کہ ایک درہم کا جو وزن ہے وہ 3 گرام اشاریہ 0.62 گرام ہے۔ اگر آپ اس کو جب ضرب دیں گے تو جواب جو آئے گا وہ جواب جب آپ دیکھیں گے تو 1 کلو 531 گرام چاندی بنتی ہے۔ 1 کلو 531 گرام، تو یہ وزن ہے تمام ازواج مطہرات کے مہر کا۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مہر ہے وہ 4000 درہم ہے، جو 11 کلو چاندی کے قریب اس کا وزن بنتا ہے۔ اور یہ مہر حضرت شاہ نجاشی حبشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مہر ہے وہ عام ازواج مطہرات سے کچھ زیادہ ہے، 400 مثقال چاندی، جس کا وزن بنتا ہے 1 کلو 750 گرام چاندی۔ جب لڑکے والوں کو بتایا جائے نا کہ مہر فاطمی اگر آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ بنتا ہے 1 کلو 750 گرام چاندی، اس کا وزن ذرا پیسے نکال لیں، اس کے پیسے لگوا لیں، کتنی رقم بنتی ہے، تو وہ بغلیں جھانکنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کہ اس لیے مہر دیتے وقت خوش دلی سے مہر دیجیے، لڑکی کی وسعت اور لڑکی کی حیثیت کو دیکھ کر باہم افہام و تفہیم سے مہر طے کیجیے۔ اور قرآن پاک میں ایک حکم لڑکے والوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، خود لڑکے کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ لہٰذا اس مہر کے اندر 2 غلط قسم کی جو نیتیں ہوتی ہیں وہ بھی عرض کرنی۔ ایک یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کہتا ہے کہ جتنا مرضی مہر رکھ لیں، دینا تھوڑی ہے، شادی ہو رہی بس ٹھیک ہو جائے گی، مہر ہم نے دینا نہیں ہے۔ یہ طبیعت میں ذہنوں میں پہلے سے بات ہوتی ہے۔ اچھا، یہ خاندانوں میں چلی آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو مہر نہیں دینا، پورے خاندانوں کا مزاج ہوتا ہے۔ جب وہ لڑکا مشورہ کرتا ہے والد اس کو باقاعدہ کہتا ہے کہ بیٹا ہم نے کوئی مہر نہیں دینا لڑکی کو۔ یاد رکھیے گا، میں ایک حدیث کا محتاط ترجمہ کروں گا، صریح ترجمہ نہیں کروں گا، صرف محتاط ترجمہ کروں گا، آپ سمجھ جائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص شادی کرے اور اس میں اس کی مہر کی ادائیگی کی نیت نہ ہو، یہ شخص جب بھی اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے گا اس کو اپنے اس ازدواجی تعلقات میں گناہ ہوگا۔ اچھا، پھر اگلی بات، بسا اوقات یہ جو مہر رکھا جاتا ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں زیادہ مہر اس لیے رکھو کہ لڑکی پہ دباؤ رہے، لڑکی کو چھوڑ نہ سکے۔ یہ نیت کی خرابی ہے، اس خرابی کا اثر اس بابرکت نکاح کے عمل کے اندر آ جائے گا۔ اس لیے شروع ہی سے نیت کو درست رکھیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ ہم یہ جو ہے وہ خوشی اس مہر کو ادا کریں گے۔ اچھا، ایک اور گزارش یہ ہے کہ شادی کے موقع پر بہت ساری بری رسومات بھی ہوتی ہیں جو معصیت کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن اس میں ہمارے بعض لوگوں کا رویہ درست نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہے کہ گھر والوں کی ذہن سازی نہ کرنا، تربیت نہ کرنا، مشورہ نہ کرنا، اور عین موقع پر جب وہ کام کرنے لگے تو کھڑے ہو کر زور سے ایک فتویٰ لگا دینا، اور جس سے اس آدمی کے اپنے جذبات کی بڑی تسکین ہوتی ہے اور اس کو مزہ آتا ہے، اور اس آدمی کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے کہ عین موقع پر کہہ دیتا ہے یہ ناجائز ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے مشورہ کرنا، اپنے نوجوانوں کو اپنے قریب کریں، بار بار مشورہ کریں، اس بات پر مشورہ کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان عدم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح ہوا جس کے اخراجات کم ہوں۔ تو سادگی کے لیے مشورہ کیا جائے، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، آپ ان نوجوانوں سے مشورہ تو کریں، انشاءاللہ یہ نوجوان آپ کے مددگار ہوں گے اس معاملے میں۔ لیکن یہ چونکہ اس میں ذرا مشقت ہے، مشورہ کرنا اور جگر جلانا، دعا کرنا، ذہن سازی کرنا، یہ مشقت طلب امر ہے، یہ کیے نہیں جاتے، اور عین وقت کے اوپر ایک فتویٰ لگانا یہ ذرا آسان کام ہے، اس میں مزہ بھی بڑا آتا ہے، اس لیے اس کو کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کر لیا جائے کہ ذہن سازی کر لیا جائے۔ اچھا، اس کی آخری گزارش یہ ہے کہ ولیمہ ایک مسنون عمل ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق انسان کھانا کھلائے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی جمع کرے، دوستوں کو بھی بلائے، ملے جلے لوگ ہوں، مالدار بھی ہوں، فقراء بھی ہوں، غریب بھی ہوں۔ ایسا کہیں نہ ہو کہ مجلس کے اندر صرف مالدار لوگ جمع ہوں اور غریب لوگ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ سب سے بدترین ولیمے کی وہ ضیافت ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے، غریب لوگوں کو نہ بلایا جائے۔ تو ملے جلے لوگوں کو بلا کر کھانا کھلانا مسنون عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔